بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہماری جماعت ناہم کی اردو کی آن لائن کلاس تھی، جس میں ہم نے منشی پریم چند کے بارے میں پڑھا۔ چونکہ کلاس میں ڈیورنگ دا کلاسز ہم نے منشی پریم چند کا سبق حاجی اکبر شروع کیا ہوا تھا، اس لیے اسی کو آج ہم نے شروع کیے دوبارہ۔ ٹھیک ہے، منشی پریم چند جو ہیں ہمارے اردو ادب میں افسانہ نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے جو ہمارے پاس سبق لکھا ہے وہ صنف نثر کے اعتبار سے افسانہ ہے، ٹھیک ہے، ماخوذ ہے اس کی کتاب پریم بتیسی دوم سے۔ ٹھیک ہے، منشی پریم چند کا اصل نام دمپت رائے اور ان کی سن ولادت جو ہے 1880 ہے۔ ضلع بنارس میں یہ پیدا ہوئے۔ سن وفات ان کی 1936 اور اردو ادب میں یہ افسانہ نگار اور ناول نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ پھر ان کی جو نمایاں تصانیف ہے منشی پریم چند کی نمایاں تصانیف میں زاد راہ، واردات، پریم پچیسی، پریم بتیسی، پریم چالیسی، جلوہ حسن، میدان عمل، بیوہ، گاؤدان اور بازار حسن، یہ ان کی نمایاں تصانیف ہے۔ منشی پریم چند کے حوالے سے بات کریں تو منشی پریم چند کا اردو ادب میں بڑا نام ہے، بہت بلند مقام ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے دیہاتی زندگی کو ایک بہت اچھے طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ غریب تھے، غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، والدہ کا بھی انتقال 8 سال کی عمر میں جب تھے، 8 سال کے تھے تو ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ نہایت غربت کے ماحول میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کا جو اصل نام تھا وہ دمپت رائے تھا اور نواب رائے کے کلمی نام سے یہ مشہور تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے پریم چند اختیار کر لیا۔ ضلع بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور والد کا نام منشی عجائب لال تھا، جو معمولی کلرک تھے، ڈاک خانے میں معمولی کلرک تھے وہ۔ منشی پریم چند کو شروع ہی سے تعلیم اور ان چیزوں پر بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے وقفے سے تعلیم حاصل کی تھی، سمجھ آگے، لیکن تعلیم سے یہ پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ انہوں نے BA کا امتحان جو ہے پرائیویٹ طور پہ پاس کیا اور پھر معلمی کا پیشہ اختیار کیا، یعنی جو انہوں نے پیشہ اختیار کیا وہ ایز اے معلم، ٹھیک ہے، معلمی کا پیشہ اختیار کیا انہوں نے، اور اردو میں افسانہ نگاری اور ناول نگاری کی وجہ سے ان کو کافی شہرت حاصل ہوئی۔ ان کے افسانے خاص طور پہ وطن پرست جو تھا نا، یہ افسانہ نگار تھا، اپنے وطن سے لگاؤ، اپنے وطن سے محبت، اپنے وطن کی عظمتوں سے دلی لگاؤ تھا ان کو۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں اپنے ملک اور معاشرے کے افراد کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا، اس لیے ان کے افسانوں میں محبت، خلوص، حقیقت اور زندگی کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک دیہاتی تھے، دیہات میں پیدا ہوئے تھے، گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے گاؤں کے لوگوں کے مسائل کو انہوں نے زیادہ تر اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ وہ دیہات کی سادہ اور فطری فضا میں دکھی انسانوں کی زندگی کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں، اس لیے تو وہ ایک مقصدی افسانہ نگار ہیں، یعنی منشی پریم چند جو ہے ایک مقصدی افسانہ نگار کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں زیادہ تر جو مشہور ہیں، جو میں نے آپ کو ان کی تصانیف بتائی، مشہور تصانیف جو منشی پریم چند کی، وہ ہیں زاد راہ، ٹھیک ہے، واردات، پریم پچیسی، پریم بتیسی، پریم چالیسی، جلوہ حسن، میدان عمل، بیوہ، گاؤدان اور بازار حسن جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے۔ اب منشی پریم چند نے جو ہمارے لیے افسانہ حاجی اکبر لکھا یہاں، اس سے پہلے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو افسانے کی تعریف بھی بتاتی چلوں کہ افسانہ کہتے کس کو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں میں نے پیج پہ لکھا ہے، آپ لوگ بھی اپنے پاس بھی نوٹ کر لیں کہ افسانے سے مراد وہ مختصر تحریر، قصہ، کہانی یا واقعہ ہے جس کے تمام افراد یا کردار جو ہے وہ خیالی ہوتے ہیں۔ افسانے کو انگریزی میں فکشن کہتے ہیں اور اس میں ادیب
زندگی کے کسی ایک گوشے پر روشنی ڈالتا ہے، یعنی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایک جو ہے معنی وہ لے لیتا ہے اور اس پہ جو ہے وہ حقیقت نگاری کو دامن جو ہے کبھی نہیں چھوڑتا۔ افسانہ اپنے اختصار کی بنا پر، یعنی اختصار مختصر ہونے کی بنا پر ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اردو میں مغربی ادب کے زیر اثر آیا ہے۔ اردو میں افسانے کا جو باقاعدہ آغاز 20ویں صدی کے اوائل میں ہوا تھا، اور یہاں جو ہے میں نے لکھا ہے سجاد حیدر یلدرم، ہمارے اردو ادبیات کا بڑا نام ہے، بہت بلند مقام ہے، اور یہ سب سے پہلے اردو کے سب سے پہلے افسانہ نگار جو ہے وہ مانے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، منشی پریم چند جو ہیں وہ اہم افسانہ نگار کی حیثیت سے اردو ادب میں جانے جاتے ہیں، اور سجاد حیدر یلدرم جو ہیں یہ سب سے پہلے افسانہ نگار کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں انہوں نے ہمارے پاس جو حج اکبر یہ سبق لکھا صنف نثر کے اعتبار سے، میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ کیا ہے، ایک افسانہ ہے۔ اس کا مختصر سا خلاصہ میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ اس کا جو مرکزی خیال ہے اس افسانہ لکھنے کا، مصنف یعنی ہمیں کیا سبق دینا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے۔ آپ کے پاس نوٹس بھی ہیں، ٹھیک ہے، نوٹس میں آپ لوگ یہ دیکھیں اس کا جو مرکزی خیال ہمارے پاس موجود ہے حج اکبر کا، وہ یہ ہے کہ اس افسانے کے ذریعے افسانہ نگار نے حقیقت میں جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے کہ انسان کو اس کے عمل کے مطابق ہی اجر ملتا ہے، یعنی انسان کا عمل جتنا خالص ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ انسان کا سب سے پہلا فرض اپنے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ مصیبت زدہ بندوں کی مدد کرنا بھی انسانیت کے اولین فرائض میں شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا اجر بھی سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے منشی پریم چند نے اپنے افسانے میں ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت انسان کی معراج ہے، اور مصنف کے مطابق کچھ عبادات مالی ہوتی ہیں اور جو صرف اپنے ذات کے لیے انسان کرتا ہے، لیکن اگر اللہ کا کوئی بندہ تکلیف میں مبتلا ہے تو ذاتی ثواب حاصل کرنے کی بجائے مصیبت زدہ شخص کی مدد بعض اوقات اللہ کے ہاں زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسروں کے دکھ درد کو اپنا سمجھ کر ان کی مشکل میں کام آنا سب سے بڑی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو منشی پریم چند نے ہمیں حج اکبر میں یہ سبق دیا ہے کہ کسی بھی انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ وہ حقوق العباد کو حقوق اللہ پر ترجیح خود اللہ نے ہی دی ہے، کیونکہ بندے کا دوسرے بندے پر سب سے زیادہ حق ہے، اور یہی انسان کی نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اسی لیے مصنف کے مطابق ایک درد مند دل رکھنے والا انسان ہی دوسروں کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے۔ ہم نے جو منشی پریم چند کے بارے میں یہ ابھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اس میں سے مشکل الفاظ کے معنی اس پیج کے جو تھے میں نے ادھر لکھ دیے ہیں، آپ لوگ اپنے پاس بھی جو ہم نے پڑھائی کے دوران نوٹ کیے تھے یہ دیکھتے جائیں۔ وطن پرست، وطن سے محبت کرنے والا، معلم، استاد، دیہات، گاؤں، شگفتہ، خوبصورت، بلند، اونچا، شہرت، مشہور ہونا، جا بجا، جگہ جگہ، شب، رات۔ ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ منشی پریم چند کی شخصیت کو کتاب سے اچھی طریقے سے اس کے مین پوائنٹس یاد کریں، اور جو نوٹس ملے ہوئے ہیں آپ کو یہ شخصیت کا سوال بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔